السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی سکسیس سٹوری کو جس نے سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے ایک کورس کیا جو ہم نے لانچ کیا تھا بیک ان 2020، اور اس میں اس بچی نے جو ہمارے سامنے آج انشاءاللہ بتائیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے ہم سے سیکھا اور موٹیویشن حاصل کر کے کچھ بڑا کر دکھایا اور آگے ان کے ٹارگٹس کیا ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بیٹی مشکات فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک جی ٹھاک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا ٹارگٹ اچیو کیا تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے؟ میں نے اصل میں سب سے بڑا ٹارگٹ جو دنیا اور آخرت کا ہے، اصل میں یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو صرف کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ ہے میں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ صرف کسی کے دل میں محفوظ ہوتی ہے، اور اسے جو ہے محفوظ رکھنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اچھا بیٹا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے اس گول کو اچیو کرنے میں سکسیس ٹیم کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی سکسیس ٹیم کا بہت زیادہ، یعنی کہ آپ نے مجھے اتنی موٹیویشنل کلاسز دیں جس کی وجہ سے میں موٹیویٹ ہوئی، انسپائر ہوئی، اور انشاءاللہ میں نے اپنا گول سیٹ کیا اور پھر میں نے اسے اچیو بھی کر لیا اللہ کے حکم سے۔ آج اگر میں نے یہ کیا ہے، اگر میں نے قرآن حفظ کیا ہے، تو اسے جو ہے زیادہ تر رول کس کا ہے؟ سکسیس ٹیم کا، آپ کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ اچھا بیٹا، اس میں ایک اور چیز ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیا تھا، آپ نے یہ کتنی دیر کے لیے آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے کتنے عرصے کے اندر، اور کیا آپ نے اتنے عرصے کے اندر اسے اچیو کر لیا؟ جی میں نے 1.5 سال کا کیا تھا، اور الحمدللہ میں نے 1.5 سال کے اندر قرآن حفظ کر لیا، اور میں نے دن رات ایک کر کے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ میں 3 بجے سو گئی، یعنی کہ جاگتی تھی جب سارے سوئے ہوتے تھے، مجھے بھی نیند آتی تھی، لیکن میرے دماغ میں گول سیٹ تھا، تو جس کی وجہ سے نیند مجھ پر غالب نہیں ہوئی، تو غفلت نہیں بڑھتی۔ میں نے جو ہے دل لگا کے پڑھا، اور دن رات ایک کر کے، اور لاسٹ ٹائم میں نے اتنی محنت کی کہ میری ٹیچر میرے سے اتنی خوش تھیں کہ کہتی ہے مشکات تم وہ میری واحد اسٹوڈنٹ ہو جس نے اتنی دیر میں حفظ کیا ہے، اور تم میرے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہو۔ ویری زبردست۔ اچھا بیٹا، آپ کی ایج جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے 11 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ نے شروع کیا، اور آپ نے محض 1.5 سال کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے۔ آپ کو اس سے کوئی مزید موٹیویشن بھی ملی، کوئی کانفیڈنس ملا کہ اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو میں بہت اور بھی بڑے کام کر سکتی ہوں؟ جی اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی، کیونکہ حفظ کرنا ایک آسان کام نہیں ہے جی، اور اسے یاد رکھنا بھی ایک آسان کام نہیں، اور اگر میں نے کیا تو انشاءاللہ میں اسے آگے یاد بھی رکھوں گی۔ جیسے ہی میں نے حفظ کیا تو پھر مجھے لگا کہ یہ ایک اتنی ایزی ورک نہیں تھا، تو پھر اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو باقی چیزیں میرے لیے کچھ نہیں، کیونکہ اس کتاب کو اگر آپ سینے میں محفوظ رکھتے ہیں تو باقی کتابیں آپ کے لیے کچھ نہیں رہتے۔ اور جب میں نے یہ حفظ کر لیا تب میرا دماغ اور کھل گیا، ذہن کھل گیا، پھر جس کی وجہ سے آگے مجھے ایزی لگی ساری چیزیں۔ اب میں نے اسکول بھی ساتھ جوائن کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں اب 8 کلاس میں پری 9 میں ہونے لگی ہوں۔ اچھا بیٹا، قرآن پاک جو ہے پورے کا پورا ماشاءاللہ حفظ کرنا ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے، ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنائی کہ اس ٹارگٹ کو جو کہ آپ نے 1.5 سال میں اکمپلش کرنا تھا، کس طرح سے بریک ڈاؤن کر کے آپ نے اسے اچیو کیا؟ پہلے تو میرا یہ تھا کہ میں جب شروع میں داخل ہوئی تو تب کوئی اتنے ایسے بچے نہیں تھے جو زیادہ کرتے تھے، مجھے لگا کہ میں بھی ان جیسی ہوں۔ میں نے تھوڑے کیے، پہلے لائنس میں شروع کیا، آدھا صفحہ کیا، پھر میں 2 پیجز میں آئی، پھر آہستہ آہستہ اتنا ہوا کہ لاسٹ والے 5 پاروں میں میں ربع سے زیادہ کر لیتی تھی، اور اتنے میں نے محنت کی کہ جو میرا آخری پارہ تھا وہ سب کہتے ہیں کہ آخری پارہ اما یتساءلون ہے، اور وہ بہت ایزی ہے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن دراصل میں نے پہلے لاسٹ سے 5 پارے کیے تھے، تو پھر جو میرا پارہ آ رہا تھا وہ الیہ یردو ہے، تو وہ 25واں پارہ، تو وہ میں نے 2 دن میں کیا تھا، نصف۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ کہ 2 دن میں آپ نے پورا وہ پارہ کمپلیٹ کر لیا۔ اچھا بیٹا، آپ کا فیوچر ٹارگیٹس کیا ہیں؟ آپ نے جیسے ایک بار تھوڑا سا بتایا تھا کہ آپ اسپوکن انگلش اسپیشلی بچوں کے لیے ٹارگیٹ کر کے آپ اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔
جی میں کرنا چاہ رہی ہوں. ویسے تو بڑوں کے لیے بھی بہت انسٹیٹیوٹ ہیں کہ وہ بڑوں کے انگلش کے گرومنگ کے لیے تو وہ بہت کام سر انجام دیتے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن اصل میں بچے جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ چھوٹے لیول کی جو عمر ہوتی ہے نا, اس میں انسان زیادہ سیکھتا ہے. صحیح. اور پھر یہ میموری میں زیادہ پختہ رہتی ہے یہ چیزیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں چھوٹے بچوں کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں جس میں ان کی انگلش بہتر سے بہترین ہو. میں پاکستان میں بچوں کے لیے اسپوکن انگلش کے لیے ایک سب سے اچھی ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتی ہوں. اچھا بیٹا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, اسپیشلی جو بچیاں ہیں انہیں گھریلو معاملات میں بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, اپنی والدہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے لیے ٹائم کو کیسے مینیج کیا؟ اس میں میری والدہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ میرے لیے ایسے طریقے کھولتی تھی کہ تم کہتی تھی مشکات تم پڑھو, میں کر لوں گی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں, جب آپ نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا, کچھ بننا ہوتا ہے, آپ ٹائم مینیج کر لیتے ہیں. جب نیوٹن باہر سیر کے لیے نکلتا تھا تو لوگ اپنی گھڑیاں صحیح کر لیتے, ان کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے. وہ اس لیے وی شوڈ نو دیٹ ٹائم از پریشیس. شروع میں تھوڑا پڑھتی تھی, اتنا میرا کوئی نہ ٹارگیٹ اچیو کرنے میں میرا تھا کہ میں نے کرنا ہے. لیکن بعد میں جب سے میں نے موٹیویشنل کلاسز لیں, پھر میں نے اپنے ٹارگیٹس کو بھی مد نظر رکھا, پھر میں نے کہا کہ پڑھنا ہے. اور پھر میں راتوں کو بھی پڑھتی تھی, اور پھر صبح بھی جلدی نماز پڑھ کے 5 بجے نماز پڑھ کے پھر اٹھ کے پھر پڑھتی تھی, اور 8 بجے میں جامعہ کے لیے نکل جاتی تھی. پھر میں تقریباً 2 بجے واپس آتی تھی, اور پھر میں کھانا کھا کے پھر پڑھتی تھی, اور لگاتار پڑھتی تھی رات تک. اور بریکس بھی لیتی تھی, ظاہرہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, لیکن میں نے اپنے ٹائم کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی اتنی ڈیفیکلٹیز کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کام میں. اچھا بیٹا, جیسے کہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ سکسیس ٹیم نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا, تو کیا آپ دوسرے بھی پیرنٹس کو بھی یہ سجیسٹ کرنا چاہیں گی, یا دوسرے بچوں کو بھی, کہ وہ بھی زندگی میں اگر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سکسیس ٹیم سے بھی کوئی کورسز وغیرہ کریں؟ جی میں بچوں کو یہ ایڈوائس بھی کروں گی. اور جو مائیں بھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بچوں کو کچھ نہیں ہوتا, آپ میرے سے موٹیویشن لے لو, بلکہ یہ چیز غلط ہے. جو ایک استاد موٹیویشن دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا, کیونکہ جو انسان جس چیز میں ماہر ہوتا ہے نا, وہ اسے بہترین طریقے سے کرنا جانتا ہے. تو میں سب بچوں سے یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے موٹیویشنل کلاسز لیں, کیونکہ اس سے آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. اور جب آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, کسی چیز کی جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو آپ محنت بھی کرتے ہیں اور اسے اچیو بھی کر لیتے ہیں. تو یہ میں سب کو کہوں گی کہ یہ آپ موٹیویشنل کلاسز لیں, اور یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. اچھا بیٹا, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ اتنا زبردست ایکسپیرینس کیا, تو کیا خیال ہے کہ یہ قرآن پاک حفظ کرنے سے آپ کی لرننگ ایبلٹیز میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ جی لرننگ ایبلٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک حفظ ایسی چیز ہے کہ یہ کتاب ہے, اور اسے حفظ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو بندہ اسے حفظ کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ یہ حفظ کر لیتے ہیں نا, آپ کے لیے باقی چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتی جس طرح پہلے رکھتی تھی, کیونکہ یہ جب آپ بار بار ایک آیت کو دہراتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے. اچھا بیٹا, قرآن پاک کو یاد کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, لیکن اس کے بعد اسے یاد رکھنا ایک بہت اہم کام ہے. تو آپ یاد رکھنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیں اتوار چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو, تو میں جامعات جاتی ہوں, اور میں نصف یا مکمل پارہ سنا کے آتی ہوں. کیونکہ میرا اسکول کا بھی پروسیس جاری ہے ابھی, تو اس لیے ابھی میں نیو ایڈمیشن ہوا ہے, تو اس لیے مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ میں نے بہت زیادہ گیپ دیا. تو اس وجہ سے میں روز 2 رکوع انشاءاللہ پڑھتی ہوں, اور آگے پڑھتی ہی رہوں گی. اچھا بیٹا, جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے, یہ اپنے لیول پہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا آپ نے کچھ اور بھی سوچا ہے کہ قرآن پاک کو مزید آپ نے سمجھنا بھی ہے, اس کی زبان یعنی کہ عربی کو آپ نے سیکھنا ہے, کچھ اس طرح کے بھی آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں؟ جی میں نے کیے ٹارگیٹ سیٹ, میں نے آگے ترجمہ تفسیر کا ارادہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اسے اچیو بھی کروں گی. جزاک اللہ خیر بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے, اور آپ کو اسی طرح سے مزید محنت کر کے دوسروں کے لیے سورس آف انسپریشن بنائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ بیٹا آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.